السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پہنچ گئے ہیں پارہ نمبر 2 میں، لیکن ابھی بھی سورہ بقرہ ہی چل رہا ہے۔ تو آیت نمبر 148 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 149 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے اور دل میں خواہش بھی ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ سیکھیں، تو ضرور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے، شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے۔ اچھی چیزوں کو شیئر کرنا یقیناً اچھی بات ہے اور اس کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایک بھی شخص اگر کچھ بھی سیکھے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ مجھے تو ملنا ہے لیکن آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس اچھی چیز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہیلپ کی تھی۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو میں نے ایک آیت کو ہی تلاوت کی ہے، یہ تقریباً 2 لائن کا سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں اور یہ لفظ ہے وَمِن، اور آگے حرف ہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن آ گیا نا، اور نون ساکن کے بعد آپ کو بڑا غور کرنا ہے کہ کون سا حرف ہے۔ اگر 6 حرف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو اظہار ہوگا، اگر حروف اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو اخفا کریں گے، ہے نا۔ اور اگر حروف یرملون میں سے کوئی 4 حرف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، یعنی کہ غنہ ہوگا۔ تو ان سارے قواعد کو نا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی آپ نورانی قاعدے کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ پڑھ کے آپ بھول جائیں۔ اگر آپ پڑھ کر بھول جائیں گے اور ایک ایک قواعد کو دیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یا قرآن میں اس چیز کو فالو کرنے کے لیے اگر آپ کو بار بار نورانی قاعدہ کھولنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نورانی قاعدے میں پختہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو نورانی قاعدہ میں پختہ ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ تو اس کو بس پڑھنا نہیں ہے، اس میں جتنے قواعد ہیں اس کو زبانی رٹ جانا ہے، زبانی رٹ جانا ہے۔ جیسے ہم ٹیبل یاد کرتے ہیں نا، جیسے ہم اور چیزیں یاد کرتے ہیں نا، ایگزامز کے لیے ہم سوال و جواب یاد کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میرے لسٹ میں آپ جا کر دیکھیں گے، پلے لسٹ میں تو الگ الگ سے ہر چیز کی ویڈیوز مل جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یا اگر کسی اور بہن کا طریقہ سمجھ آتا ہے، کسی اور بھائی کا سمجھانے کا طریقہ آتا ہے سمجھ، تو آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھیں۔ شرط یہ ہے کہ سیکھیں، جس کا بھی طریقہ سمجھ آتا ہے اس سے سیکھیں۔ تو بہرحال یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف ہا آ گیا، لہٰذا یہاں پر ہمیں اظہار کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ، وَمِنْ حَيْثُ، حَيْثُ، ہا یا زبر ہائی،
सा पेश सु सु सु, हैसु हैसु हैसु। यहाँ पर अगर कोई बोले हैसु, क्या बोले हैसु सु, तो गलत हो जाएगा। ये हर्फ सा जो है ना ये सीन से चेंज हो जाएगा, यानी कि इस हर्फ से, यहाँ पर जो आप हर्फ देख रहे हैं ना इस हर्फ से चेंज हो जाएगा। तो सा में सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, सा 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 ऐसा बोलना है। जबान की नोक हल्की सी बाहर होगी और मुंह को ओपन करेंगे। सा का अगर मखरज सीखना है आपको तो मेरे चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो भी है, वहां से भी आप जाकर सीख सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस भी बनी हुई है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। बहरहाल सा में ये ख्याल रखना है कि सीटी की आवाज नहीं आए, बारीकी से आप अदा करें। वमिन हैसु सु 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 नहीं बोलना, सु 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 ऐसा। आगे हाई में क्या हो रहा है कायदा, या साकिन से पहले जबर है, या लीन नरमी के साथ अदा करेंगे। तो ये दो लफ्ज समझ आ गया कि पहले हमने इजहार का कायदा किया, फिर या लीन और सा को हमें बारीक रखनी है। आगे खरजता, ख्वा जबर ख्वा, रा जीम जबर रज, ता जबर ता, खरजता खरजता, रजता। जीम में हम कलकला कर रहे क्योंकि जीम हरूफ कलकला में से है, और जब भी हरूफ कलकला के जो 5 हरूफ हैं वो क्या क्या है पहले मैं वो वाज़े कर दूं। क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ ऐसे हैं जब इन पर सुकून यानी कि जज्म आ जाए तो हम पीछे वाले हर्फ को जब इस हर्फ से मिलाएंगे तो हम करेंगे कलकला। तो ये जो 5 हर्फ जो हमने आप लोगों को गिनवाए हैं उसमें से हर्फ जीम भी है और इसके ऊपर सुकून भी आ रहा है। तो अब हम जब रा को जीम से मिलाएंगे तो क्या करेंगे, कलकला करेंगे, अपनी आवाज़ को टकराएंगे। खरजता खरज 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 खरज, समझ आ रही। ख्वा भी मोटा और रा भी मोटा, और मोटा रखते हुए जीम में कलकला भी, और ता को बारीक निकालनी है, समझ आ रही। अब यहाँ पर देखें ख्वा क्यों मोटा, क्योंकि ये मोटे हरूफ में से एक है इसलिए मोटा। रा क्यों मोटा, क्योंकि रा के ऊपर जबर आ गया। देखिए रा, लाम और अलिफ, ये 3 हरूफ याद रखे, ये किसी बिना पर मोटा होता है और किसी बिना पर बारीक पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो रा कभी मोटा कभी बारीक किस सूरत में पढ़ा जाता है कि रा के ऊपर जब जबर या पेश आए तो रा को मोटा पढ़ते हैं, रा के नीचे अगर जेर आती है तो रा को बारीक पढ़ते हैं। उसके अलावा अलिफ, अलिफ मोटे हर्फ के साथ आएगा तो मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक हर्फ के साथ आएगा बारीक पढ़ा जाएगा। उसके बाद आता है हर्फ लाम। हर्फ लाम, लफ्ज़ अल्लाह का लाम अगर हो और उस लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। तो ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी बारीक और कभी मोटे पढ़े जाते हैं, तो इस बात को ख्याल रखें। बाकी हरूफ मुस्तालिया वाले जो हर्फ हैं वो हर हाल में मोटे पढ़े जाएंगे। उसमें क्या क्या है, ख्वा, स्वाद, दौद, तो, ज़ा और गैन और काफ, ये 7 हरूफ हैं ऐसे हैं जो हर हाल में मोटा ही पढ़ा जाएगा। समझ आ गई। तो इधर 7 और इधर 3 मिला के 10 हो गए, लेकिन ये 2 हिस्से में बट रहे हैं। 7 हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं जो हर हाल में बारीक मोटा पढ़ा जाता, और ये जो 3 है ये कभी मोटा कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो ये समझ आ गई, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो रा को मोटा पढ़ेंगे। देखिए सबक के बीच बीच में ना मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ ताकि आप लोग इससे रूबरू हों, आप जो तजवीद की जो बारीकियां हैं ना उसको आप समझें, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ जानते हैं
کے ساتھ ہی حرف موٹے پڑے جاتے ہیں اور الف کے بارے میں نہیں معلوم، را کے بارے میں نہیں معلوم، تو اسی لیے اس چیز کو واضح کر رہی ہوں۔ تو را کو جب جیم سے ملائیں گے را موٹا رہے گا، جیم میں قلقلہ ہوگا، خرجتا خرجتا، تو سمجھ آگی۔ آگے فولی وجہک، فولی، فا زبر فا، واو لام زبر ول، فول، لام زیر لی، فولی، بالکل آسان، بالکل سمپل۔ آگے وجہک، جیم میں پھر آ گیا سکون، تو واو کو جب جیم سے ملائیں گے قلقلہ کریں گے، وجہک وجہک، یہ ہو رہا ہے صحیح قلقلہ۔ اگر کوئی پڑھے وجہک وجہک تو قلقلہ نہیں ہوا، تو اپنی آواز کو دبانی نہیں ہے، کھولنا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس واپس آ جائے۔ تو یہاں تک دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، سمجھ آ رہی؟ آگے شَقْرَ الشَّقْ، شَقْ شَقْ، طا میں قلقلہ، کیونکہ طا بھی حروف قلقلہ میں سے ایک ہے۔ شا کو جب طا سے ملائیں گے شاق 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 شاق، تا موٹے حروف میں سے بھی ایک ہے، اسی لیے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ شاتے نہیں بولنا، شاتے شاتے تو تا ہو جائے گا، تا با کے بعد جو آتا ہے، تو باریک نہیں، شاق شاق شاق، موٹا، ٹھیک ہے، خیال میں رکھے۔ اس کے بعد رل، را لام زبر رل، را کو موٹا لام میں ملائیں گے، ہماری آواز اسٹاپ ہو جائے گی لام میں ملتے ہوئے۔ شقرل شقرل مسجد الحرام، طا میں قلقلہ ہو گیا، را کو موٹا رکھتے ہوئے لام میں ملایا، میم کو سین میں ملائیں گے، سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی، مس جی دل، دا کو پھر لام سے ملایا، حرام حرام، را کو موٹا رکھتے ہوئے الف مدہ بھی کریں گے، الف خالی اس سے پہلے زبر۔ یہاں تک پورا دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ میں نے رک رک کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو قواعد سمجھ آئے۔ اب روانی میں دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ کہیں پر کوئی بھی کنفیوژن ہو ذرہ برابر بھی، فوراً آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اسی وقت انشاءاللہ تعالی میں جواب دوں گی، یا اگر سمجھانے کے لائق ہو تو سمجھا دوں گی۔ وَإِنَّهُ، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، وَإِن، نون مشدد کا غنہ یہ والا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ، نہو، غور کرے، ان میں ہم نے نون مشدد کا غنہ کیا، نون کے اوپر زبر ہے، پھر اسے جل ہم نے پڑھا نہ، اس کے بعد ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لہٰذا ایک الف کے برابر کھینچا، وَإِنَّهُ، نہو، سمجھ آ رہی؟ آواز دیکھے، آواز کی جو اتار چڑھاؤ ہے نا اس پر بھی غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، صرف قواعد پر تو آپ کو غور کرنا ہے، اور اتار چڑھاؤ بھی دیکھے، کیسے آواز اوپر جا رہی ہے، کیسے ڈاؤن، کیسے ایسے برابر مل رہا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو بھی آپ کو غور کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَإِنَّهُ، ٹھیک ہے، آگے لَلْحَقُّ، لام لام زبر لل، ہا قاف زبر حق، قاف پیش قو، لَلْحَقُّ لَلْحَقُّ، آگے مِن رَبِّک، میم را زیر میر، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، اسٹاپ کریں گے، کاف کا زبر ہٹ جائے گا، سکون لائیں گے۔
اب یہاں دیکھیے نون کے اوپر سکون ہے نا، تو نون کیا بن گیا؟ نون ساکین. نون ساکین کے بعد حرف را آ رہا ہے. بتایا تھا کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد 6 حرف میں سے کوئی حرف اگر آتا ہے تو ہم ادغام کرتے ہیں. 4 حرف کی صورت میں ادغام ناقص ہوتا ہے اور 2 حرف کی صورت میں ادغام تام یعنی کہ بغیر غننے کے ادغام کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں نون کو جب ہم را سے ملائیں گے تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام تام، اور ادغام تام ہوتا ہے بغیر غننے کے، تو ہم صرف ملا کر نکل جائیں گے. جیسے کہ مِن رَبِّک، مِن رَبِّک، یہاں سے دیکھیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّک. اب یہاں پر کوئی اگر پڑھ دے مِن رَبِّک تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے. تو 2 حرف میں آپ کو خیال رکھنا ہے، لام میں اور را میں. جب یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر جلدی پڑھ کر نکلنا ہے. سمجھ آگئی؟ آگے وَمَا اللَّهُ، وَمَا اللَّهُ، واو زبر وا، میم لام زبر مل، وَمَل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. وَمَا اللَّهُ، یہاں پر لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اسے ہم موٹا کریں گے. ٹھیک ہے، اگر زیر ہوتا تو کیا کرتے؟ باریک کرتے. تو یہاں پر موٹا کر رہے. وَمَا اللَّهُ، یہ دیکھیے لاہ اور لاہ، لاہ یہ باریک ہے، لاہ یہ موٹا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو موٹا کرنا ہے. اگر یہ اس میم کے نیچے زیر ہوتا تو اسے ہم باریک رکھتے. اور باریک اور موٹا کس طرح نکالتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گیا، میں نے ابھی نکال کے بتایا آپ کو. آگے بِغَافِلٍ، بازر بی، غین الف زبر غا، غین موٹا حرف ہے لہٰذا غا ایسا بولنا ہے. اور جب موٹے حرف کے ساتھ الف آئے گا تو موٹا پڑھا جائے گا. ابھی میں نے واضح کیا تھا اوپر، تو موٹا کریں اسے. بِغَافِلٍ، بِغَافِلٍ، بِغَافِلٍ. اب یہاں دیکھیں 2 زیر کی تنوین ہے نا، 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف عین آ گیا. یہاں پر پھر اظہار کا قاعدہ کریں گے. اظہار کا قاعدہ 6 حرف میں ہوتا ہے. وہ 6 حرف حروف حلقی کہلاتے ہیں. وہ 6 حرف حروف حلقی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ان 6 حرفوں کا مخرج حلق ہے اور حلق سے نکالا جاتا ہے. وہ 6 حرف کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے حمزہ، دوسرا ہے ہا، اس کے بعد عین، اس کے بعد ہا، اس کے بعد غین، اس کے بعد خا. تو 6 حرف ہو گیا نا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر آ جائے تو ہمیں اظہار کرنا پڑتا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں بِغَافِلٍ عَمَّا، بِغَافِلٍ لِنْ عَمَّا. یہاں لِن میں ہم جل چھوڑ رہے اظہار کرتے ہوئے، اس کے بعد عَمَّا، میم مشدد کا غنہ، عَمَّا، پھر الف مدہ بھی. ٹھیک ہے، آگے تَعْمَلُونَ، تَعْمَلُونَ. اب یہاں پر دیکھیے جب عین ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کا ادا نہیں ہوتا، تو خوب اس کی مشق کرے، خوب پریکٹس کرے. تا، تا عین زبر تا، 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 ملون، تعملون، 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 ایسا خوب پریکٹس کرے. تو تعملون میں واو مدہ، نون کے اوپر وقف. تو پوری آیت یہاں سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو پوری آیت ہوتی ہے کمپلیٹ شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں جو بھی چیزیں واقع ہو نا آپ کی لائف میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ہر ایک چیز بہتری کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک چیز اللہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے اور ہم سے بہتر کرنے والا۔ کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں لگیں گی کہ ہمارے لیے وہ غلط ہوا، ہمارے ساتھ وہ غلط ہوا، تو اس میں کبھی بھی یہ لفظ نہ نکالے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ لفظ ہرگز ہرگز ایسا لفظ نہ کہے، ایسا جملہ نہ نکالے اپنے زبان سے کہ اللہ نے اکثر و بیشتر میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ جملہ ہرگز نہ نکالے، ہرگز نہیں، یہ جملہ کہنا ہی نہیں ہے۔ اللہ جو کرتا ہے ہمارے حق میں کرتا ہے، ہمارے لیے اچھا کرتا ہے، تو ایسا جملہ نہ کہے، ہر حال میں ہر حال میں ہر حال میں الحمدللہ 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 فار ایوری تھنگ۔ اللہ نے جو کچھ بھی شروع سے لے کر آج تک لائف میں ہمارے اور آپ کے جو بھی کیا ہے، ہر چیز کے لیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کبھی بھی اللہ کا ناشکری نہ کرے، ہر حال میں کہے جو بھی اللہ نے کیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی میں میری بہتری ہے۔ تو کبھی بھی نہ ایسا لفظ نہ نکالے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ہم دعا کریں، محنت کریں اور اللہ نے جو حکم ہے نا اللہ کے حکم پر چلے، جو چیزیں فرض کی گئی ہے ان چیزوں کو کرے اور لایانی چیزوں سے دور رہے، تو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اگر اللہ نے چاہا تو ہم اور آپ قرآن کو مکمل کریں گے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سیکھیں۔ دیکھیے قرآن ایک ایسی چیز ہے نا جس میں ہر ایک چیز میں ثواب ہے، اور قرآن کو تو سیکھنا چاہیے، ہے نا۔ ہم سوچتے کہ ہمیں تو آتا ہے، ہم کیا سیکھیں، ہم نے تو پہلے سے پڑھ لیا، ہم نے تو بچپن میں ہی قرآن کو مکمل کر لیا ہے، تو ہم نے تو سیکھ لیا ہے، ہم نے 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کر لیا ہے۔ اگر آپ نے پہلے مکمل کیا ہے نا تو آپ نے پڑھا ہے، صحیح ہے، لیکن اگر تجوید کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ تجوید کے ساتھ سیکھ لیں اور اس طریقے سے پڑھیں، کیونکہ تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت 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 ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے کہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پر اور بھی کئی چیزیں آنے والی ہے، دراصل وقت نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ خود کا بھی جو مطالعہ ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور جو قرآن کی جو مشق ہے وہ ساری چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عالمیت کا جو پڑھائی ہوتا ہے اس میں بہت سارے بکس ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، شریعت میں کن چیزوں کا کیا حکم ہے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ کی جو پڑھائی ہوتی ہے نا وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں میں بھی میں تھوڑا مصروف رہتی ہوں، اور پھر ٹیوشنز بھی ہے، قرآن کی تعلیم دے رہی ہوں بچوں کو بھی گھر پہ، اور آن لائن بھی پڑھاتی ہوں، تو ان سب چیزوں میں مصروفیت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 ہر ایک چیز ملے گا، تو کسی چیز میں جلدی نہ کریں، جلد بازی نہ مچائیں، تو ہر ایک چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی میرے چینل پر ملے گا، اور سیریل وائز ملے گا، ایسا نہیں کہ آج میں نے یہ بنا دیا کل میں نے وہ بنا دیا، نہیں، سیریل وائز آپ کو میرے چینل پر ملے گا، آپ کو ہر ایک چیز اسلام کے متعلق انشاءاللہ تعالی ملے گا، اور ان قریب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو عربک ہینڈ رائٹنگ بھی سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی، میں نے ارادہ کیا ہوا ہے۔
تو بس اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو میرے لیے آسان بنائے، میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور مجھ سے کام لے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔